پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہم پروفیسر محمد مجیب کا ڈرامہ آزمائش پر گفتگو کریں گے۔ محمد مجیب کی پیدائش 1902 میں لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 1985 میں دہلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ ہی میں حاصل کی۔ دہرادون سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آکسفورڈ سے 1919 میں تاریخ میں آنرس کی ڈگری حاصل کی، یعنی بی آنرس مکمل کیا۔ برلن میں ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین سے ہوئی۔ انہوں نے جرمن اور لاطینی زبانیں سیکھیں۔ ہندوستان واپس آنے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا اور فروری 1926 میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے وائس چانسلر کے عہدے پر مقرر ہوئے۔ 24 برس تک اس عہدے پر وہ فائز رہے اور پوری طرح سے اپنی منصبی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اردو اور انگریزی میں تصنیف و تالیف کا کام بہت اعلیٰ سطح پر کیا۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے۔ ان میں آزمائش، کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک ڈرامہ اور ڈرامہ کریں شامل ہیں۔ وہ روسی زبان سے بھی واقف تھے اور ان کی ایک اہم کتاب تاریخ تمدن ہند جو بہت مشہور ہوئی اور اس کی ایک باضابطہ ایک جو حیثیت ہے اس طرح سے کہ وہ ڈاکومنٹری ایک حیثیت، دستاویزی حیثیت رکھتی ہے۔ آزمائش مجیب صاحب کا مشہور ڈرامہ ہے۔ اب آئیے ہم اس کے کرداروں کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ جنرل بخت خاں کو 1857 کی بغاوت میں شکست ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو چکا ہے اور ان کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں اس میں ایک رام سائے مل جو ایک گھر کا مالک ہے، بھاگوتی ایک کردار ہے اس میں جو اہم کردار ہے، وہ رام سائے مل کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ 2 مرکزی کردار جس میں سلمیٰ اور کشن کنور، یہ 2 خواتین فریڈم واریر ہیں جو مجاہدین ہیں یہ دونوں، اور یہ ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں بخت خاں، جنرل بخت خاں کے 4 سپاہی اس کے کردار ہیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ رام سائے کی بیوی بھاگوتی نے 2 ہندوستانی مجاہد خواتین کو اپنے گھر میں خاموشی سے پناہ دی ہے۔ رام سائے مل کو یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن وہ جب گھر واپس آتا ہے اور کھانا کھاتے وقت وہ اپنی بیوی سے یہ پوچھتا ہے کہ آج پانی کسی طرح گھر میں آ سکا یا نہیں، تو وہ کہتی ہے کہ تمام کنویں لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنے نوکر کے ذریعے پانی دستیاب کر پائے اور لے آئے۔ وہ بات کرتے ہوئے آہستہ آہستہ روتی ہے اور رام سائے کو اس کے اس رونے کا، اس کی پریشانی کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ رام سائے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن رام سائے کی بیوی نے سلمیٰ اور کشن کنور کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ آخر میں وہ اس راز کو فاش کر دیتی ہے۔ پہلے تو جھجکتی ہے لیکن بعد میں وہ اس کو بتا دیتی ہے اور رام سائے کو پوری بات کا اس کا علم ہو جاتا ہے۔ رام سائے یہ سن کر بہت ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اور وہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اگر پکڑا گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، انگریز
مجھے پھانسی کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہی سے انگریزوں کا مخالف تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان اور خواتین نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ کی اور انگریزوں کے مظالم کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا، اور ایک ہی مقصد کے لیے سبھی لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع رہے۔ اب یہ دونوں جانباز خواتین سلما اور کشن کنور ملک کی آزادی کے لیے ایک محاذ پر جمع تھیں، اور دونوں نے مل کر انگریزوں پر گولیاں چلائیں، اور وہ دونوں رام صاحب مل کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی اس کی بیوی بھاگوتی کی مدد سے۔ اب ان کو تلاش کرتے ہوئے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، یہ لوگ گھبراتے ہیں۔ نوکر آن کر ان کو بتاتا ہے کہ باہر 4 فرنگی سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور رام صاحب مل کا گھر معلوم کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے، بہت گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اور لیکن وہ آخر میں دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی باقی 2 عورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بھاگوتی کو وہ چاروں سپاہی سنگینوں سے اندر کی جانب لاتے ہیں، اور پہلا سپاہی کہتا ہے کہ بتا کہاں ہیں وہ 2 عورتیں، اور وہ غصے میں اس سے آگ بگولا ہو کر پوچھتا ہے، اور اس پر بندوق اٹھا لیتا ہے، تان لیتا ہے۔ ہم جانے والے نہیں ہیں، پہلا سپاہی کہتا ہے۔ وہ رام صاحب مل کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر وہ دونوں چھپی ہوئی عورتیں یعنی سلما اور کشن کنور یہ باہر آ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ان پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سپاہیوں سے بہادری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم باہر آ گئے ہیں، اب ہمیں گرفتار کر لو، اور ہم ہی سلما اور دونوں کشن کنور ہیں۔ اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، گولی چلائی، ہم باغی ہیں، اور ہم ہمیشہ اسی طرح لڑتے رہیں گے، ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پہلا سپاہی غور سے دیکھتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں ہیں وہ جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں، جن کو وہ نام پوچھتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں سلما۔ دوسری عورت سے معلوم کرتا ہے تمہارا نام؟ وہ کہتی ہے کشن کنور۔ دونوں عورتوں کو وہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور تینوں سپاہی بندوقیں تان لیتے ہیں، لیکن گولی چلانے کا حکم نہیں کرتے، اور معلوم کرتے ہیں کہ تم نے گولی چلائی؟ عورتیں جواب دیتی ہیں ہاں، ہم نے انگریزوں کے خلاف گولی چلائی، اور ہم اپنے بادشاہ کی طرف سے انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ اور تم جواب دیا کہ ہاں، ہم نے گولی چلائی، اور ہم دوسروں کو بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ سپاہیوں کو ان دونوں عورتوں کے باغی ہونے پر یقین آ جاتا ہے، لیکن وہ بندوقیں تانے رہتے ہیں۔ پہلا سپاہی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم صرف اس بات کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ آپ وہی ہیں جن کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم ہمارے بادشاہ جنرل بخت خاں نے دیا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ پہلا سپاہی ہمیں جنرل بخت خاں نے انگریزی فوج کی وردیاں پہنا کر آپ دونوں کو کی تلاش میں روانہ کیا تھا کہ انہیں جلد سے جلد بحفاظت ان کے پاس پہنچا دیں۔ اگر ہم نے انہیں صحیح سلامت دہلی جنرل بخت خاں کے پاس نہیں پہنچایا تو ہمیں یعنی چاروں سپاہیوں کو گولی مار دی جائے گی، یا انگریز ہمیں پھانسی دے دیں گے۔ نیچے گری ہوئی دونوں عورتوں کو بھاگوتی اٹھاتی ہے۔ وہ دونوں گری ہوئی تھیں، لیٹی تھیں، گھبراہٹ تھی انہیں، اور منہ پر پانی ڈالتی ہیں۔
اٹھو بھاگوتی انہیں پانی پلاتی ہے اور انہیں بٹھاتی ہے۔ پہلا سپاہی: آپ سے پھر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں۔ کیوں؟ سلمیٰ اور کشن کنور مسکرا دیتی ہیں، لیکن آپ سے ایک گستاخی اور کرنی ہے کہ آپ کو ہم شہر کے باہر انگریزوں کا قیدی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ رسیوں سے باندھیں گے اور پھر ہم آپ کو باضابطہ تمام لوگوں کے سامنے قیدی بنا کر یہاں سے لے جائیں گے، اور ہم خود انگریز سپاہیوں کے لباس میں رہیں گے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ انگریز سپاہی 2 قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ ان کے گلے میں پھندا ڈال کر انہیں بخت خاں کے پاس دہلی لے جاتے ہیں۔ یہی اس کا ڈرامے کا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ محمد مجیب کا ڈرامہ آزمائش جذبہ حب الوطنی، ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستانی خواتین کی شجاعت اور عزم و استقلال کی بہترین مثال پیش کرتا ہے، جو نئی نسل کے لیے ایک عظیم پیغام بھی ہے اور بہترین مثال بھی۔